آج رمضان المبارک کا بابرکت نواں روزہ ہے۔ مومن دو چیزیں تلاش کرتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے دو چیزیں تلاش کرتا ہے۔ پہلے سعادت تلاش کرتا ہے، پھر قبولیت تلاش کرتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے، اللہ اس پتھر کو اونچا کر رہا تھا۔ وہ ایک دعا ہے۔ روزے کے ساتھ اس دعا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، چند بار پڑھ لیں۔ فرمایا وہ نعمت جس کے لیے پڑھے گا اللہ اس سے بھی نہیں چھینے گا، اگر زیادہ پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں سے بھی نہیں چھینے گا۔ وہ نعمت کوئی بھی ہے۔ افغانستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، مختصر بات بتاؤں گا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنی نعمتیں، اتنی سعادتیں، اتنا سب کچھ کس لیے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کا بابرکت نواں روزہ ہے۔ 8 روزے الحمدللہ پورے کیے، سعادتیں پائیں، برکتیں پائیں، اور انشاءاللہ قبول ہیں، اور انشاءاللہ قبول ہیں۔ دیکھیں، مومن دو چیزیں تلاش کرتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے دو چیزیں تلاش کرتا ہے۔ پہلے سعادت تلاش کرتا ہے، پھر قبولیت تلاش کرتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ کوئی عبادت کا موقع، کوئی سعادت کا موقع، کوئی خیر کا موقع مل جائے۔ پہلے یہ ہوتا ہے، جب وہ مل جائے، میری بات یاد رکھیے گا، جب وہ مل جائے پھر اگلا یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اب تو قبول کر لے۔ ایک درویش تھے، وہ ہر نماز کے بعد ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے، قبول ہے یا نہیں ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے، روزہ ایک مجاہدہ ہے، روزہ ایک نظام ہے۔ کیسے قبول ہو جائے، کیسے قبول ہو جائے؟ اللہ نے موقع دیا، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، جسم کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، پیٹ کا روزہ، کھانے کا روزہ، حلال طیب طاہر چیزیں جو ہمارے لیے ان کا روزہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبولیت کا فکر، مقبولیت کا فکر، محبوبیت کا فکر۔ قبولیت کا، مقبولیت عرشوں پہ، دنیا پہ نہیں۔ قبولیت کا فکر، مقبولیت کا فکر، اور محبوبیت کا فکر کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے میں تیرا محبوب بن جاؤں، اور تیری محبوبوں کا محبوب بن جاؤں، اور تیری محبت میں شامل ہو جاؤں۔ جب یہ فکر انسان کی زندگی میں آتا ہے، اور یہ فکر انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، پھر غیبی دروازے کھلتے ہیں، غیبی نظام چلتا ہے، اور غیبی عطائیں اس کے کرم کے فضل کی ہوتی ہیں۔ جب یہ زندگی میں آتا ہے، یہ کیسے آئے گا؟ یہ دو چیزوں سے مزید آئے گا، ایک فکر سے اور ایک دعا بتاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کی۔ آج بھی آپ کعبہ کے اگر دائیں طرف جائیں تو ایک جبل کعبہ جگہ ہے، آج بھی اس کو جبل کعبہ کہتے ہیں، یعنی وہاں سے پتھر اٹھائے تھے، وہاں سے پتھر اٹھائے تھے۔ اور وہ پتھر بیٹا دے رہا تھا، اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے، اللہ اس پتھر کو اونچا کر رہا تھا۔ جتنی دیوار اونچی جا رہی تھی، پتھر بھی اونچا جا رہا تھا۔ آج بھی پاؤں مقام ابراہیم کے نام پہ موجود ہے۔ بڑی مشقت سے کعبہ بنایا، پانی نہیں، مشینیں نہیں، کچھ بھی نہیں، کعبہ کی تعمیر کی اللہ کے امر سے۔ جب یہ تعمیر کر لی نا، تو تعمیر کرنے کے بعد ایک دعا مانگی تھی۔ آج وہی دعا ہے جس کی بدولت دنیا کھچی کھچی، حج روپے کا ہو جائے یا 100 روپے کا ہو جائے، عمرہ 5 روپے کا ہو جائے یا 5000 کا ہو جائے، دنیا کھچی کھچی وہاں جا رہی ہے، اور قیامت تک جائے گی۔ وہ ایک دعا ہے، وہ ایک دعا ہے۔ روزے کے ساتھ اس دعا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، چند بار پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، افطار کے وقت پڑھ لیں، سحر کے وقت پڑھ لیں، کسی لمحے پڑھ لیں، کسی وقت پڑھ لیں اس دعا کو۔ اور دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اس دعا میں دو چیزیں ہیں، میں جو تفسیر کی رو سے یہ بات روایت سے اور اس کی احتیاط سے بتا رہا ہوں۔ ایک اس دعا کے اندر منت ہے، منت ہے،
اور دوسرا اپنا چھوٹا پن ظاہر کرنا ہے، تواضع ظاہر کرنا ہے۔ انسان کوئی بڑی چیز ہو تو اس کو اس انداز سے بتاتا ہے، اور کوئی چھوٹی چیز ہو کہ یہ میری معمولی سی دال ساگ قبول کریں، دال دلیا قبول کریں، اور اگر بڑی ڈشیں ہوں جی میرا کھانا قبول فرمائے۔ اس میں منت ہے، ربنا تقبل منا، تیری مہربانی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کمال چیز، کمال چیز۔ اپنے روزے کی قبولیت کا فکر، اپنے روزے کی محبوبیت کا فکر، اپنے روزے کی مقبولیت کا فکر، یہاں تک ہے اس دعا کے بارے میں اور میرے تجربات میں مسلسل ہے، جو شخص یہ دعا پڑھے گا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، فرمایا وہ نعمت جس کے لیے پڑھے گا اللہ اس سے بھی نہیں چھینے گا، اگر زیادہ پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں سے بھی نہیں چھینے گا۔ وہ نعمت کوئی بھی ہے، روزہ نعمت ہے، پھر روزہ نعمت مل گئی، پھر اس کی قبولیت کا فکر، یہ نعمت ہے کہ اس کا فکر، اس کے اندر فکر آ گئی کہ اللہ آپ قبول کر دے، ایسا نہ میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ یہ دعا پڑھنا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس دعا کو پڑھنا۔ افغانستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، مختصر بات بتاؤں گا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنی نعمتیں، اتنی سعادتیں، اتنا سب کچھ کس لیے ہے؟ پر میں جب بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی مجھے ملی ہے تو میں نے یہ دعا پڑھی ہے 3 بار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل۔ اس دعا کو پڑھا، کہا اللہ پاک کا نظام ہے، پھر اللہ نے مجھے جب لوٹایا ہے تو اس سے بڑی نعمت کر کے لوٹایا ہے، بڑی سعادت کر کے لوٹایا ہے، اور اس سے بڑی نعمتیں اور سعادتیں مجھے اللہ نے پھر عطا کی ہیں اس دعا کی برکت سے۔ یہ دعا اصل میں اس کی بارگاہ میں عمل کو قبول کراتی ہے، اگر نعمت ہے تو اس کو قبول کراتی ہے، اور دعا ہے اس کو قبول کراتی ہے، اس کریم کی عطا ہے اس کو قبول کراتی ہے۔ یہ دعا بہت طاقتور دعا ہے۔ اگر آج روزے قبول ہو گئے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ کیسے خوش قسمت ہیں؟ اللہ پھر سے اگلے روزوں کی توفیق عطا فرمائے گا، پھر سے اگلی نعمتوں کی توفیق عطا فرمائے گا، پھر سے اگلی سعادتوں کی توفیق عطا فرمائے گا، اور صرف اگلی نہیں، نسلوں تک یہ سعادتیں، یہ نعمتیں، یہ عطائیں چلتی رہیں گی اس دعا کی برکت سے۔ تو اس لیے قبولیت کا فکر بہت ضروری ہے، اور اس قبولیت کے لیے یہ دعا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، بس ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہماری یہ عبادت بھی، ہماری یہ سعادت بھی قبول کرے گا۔ تو آئیں میرے ساتھ سارے پڑھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ آج 9 رمضان اور 9 رمضان کی مبارک اور سعادت دعا اور احساس میں نے آپ کو دیا ہے انشاءاللہ۔ ایک صاحب کہنے لگے انمول خزانہ نمبر 1، جس دن میں کتنی تعداد بتائی پڑھ لیتا ہوں میں اس دن بادشاہ ہوتا ہوں۔ 100 دفعہ 100 دفعہ نا، پتہ نہیں کس ملک سے وہ بندہ بات کر رہا تھا، آسٹریلیا سے مجھے بھول جاتا۔ وہ کہنے لگا کہ جس دن میں انمول خزانہ نمبر 1 100 دفعہ پڑھ لیتا ہوں اس دن میں بادشاہ ہوتا ہوں۔ اور دوسرا کہنے لگا کہ میرے اوپر رزق کی بارش ہے، اور کس عمل کی وجہ سے؟ 2 سنتیں فجر کی گھر پڑھ کے، سنا یہ سنت ہے، 2 سنتیں گھر میں فجر کی پڑھ کے، اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میں مسجد میں جاتا ہوں۔ بس چند بار یہ آیت الکرسی، یہ عمل آپ نے تسبیح خانے کا بتایا تھا، بس یہ چند بار آیت الکرسی کا یہ عمل میرے اوپر رزق کی بارش ہو گئی، بارش ہو گئی، بارش۔ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ سورت قل هو اللہ کی پڑھے گا، سب سے پہلا فائدہ ہے اللہ پاک 300 دروازے غضب کے اس سے بند کر دیں گے، قہر کے، دشمنی کے، انتقام کے، شر کے، دشمن کے۔ اللہ 300 دروازے اس سے بند کریں گے اس دن جس دن 200 دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا، قل هو اللہ پڑھے گا۔ آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، حتیٰ کہ وضو نہیں ہے زبان پاک کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے 9 فائدے بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ 2 تسبیح سورت قل هو اللہ کی۔ دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو بندہ
2 तस्बीह रोजाना कुल हु अल्लाह की पढ़ता है, अल्लाह 300 रहमत के दरवाजे उस पे खोल देते हैं। तीसरा फायदा गौर से सुनना, 300 रिस्क के दरवाजे खोल के अल्लाह उससे गैब से रिस्क अता फरमाए। 300 रिस्क के दरवाजे खोल। चौथा फायदा जरा गौर से सुनना, अल्लाह बगैर मेहनत के इल्म अता फरमाएगा, और अपने इल्म में से बगैर मेहनत के, लदुन्नी इल्म वहबी गैबी इल्म, लदुन्नी वहबी इल्म, किसके बगैर मेहनत के अल्लाह इल्म अता फरमाएगा अपने इल्म में से, और अल्लाह हिल्म अता फरमाएगा अपनी हिल्म में से, अल्लाह समझ अता फरमाएगा अपनी समझ में से। और 5वां फायदा, 66 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलेगा। 66 कितना? जो 2 तस्बीह सूरत को अल्लाह पढ़ेगा, 66 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलेगा उसे। और इसका 6वां फायदा है 50 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। और इसका 7वां फायदा, अल्लाह जन्नत में 20 महल अता फरमाएंगे, 20 बंगले, 20 महल। कितने? 20 महल, और हर महल में याकूत, मरजान, जमरुद, हकीक, और हर बंगले के महल के 70,000 दरवाजे होंगे, और उसमें 70,000 नेमते होंगे, और उसमें 70,000 दस्तरखान होंगे। और ये उस शख्स के लिए होगा जो सिर्फ 2 तस्बीह सूरत कुल हु अल्लाह पढ़े। और 8वां फायदा, जो 2 तस्बीह सूरत कुल हु अल्लाह पढ़ेगा, सूरत इखलास पढ़ेगा, 8वां फायदा है 2000 रकात नफिल पढ़ने का सवाब मिलेगा। और आखिरी 9वां फायदा, आखिरी फायदे में तो मैंने मजा आ गया। आखिरी फायदा कमाल फायदा, हाँ, लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, लहद में जो मुश्किल, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरें को भी हया आ गया। सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरें को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद 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 मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। अब सुने, ये सूरत इखलास कहाँ काम देगी? ये कब्र में, ये जिंदगी में फरमाया कब एक हसीन आदमी होगा, कब्र में साथी बन जाएगा, इसको नकीरें के सवालों के जवाब देगा, और ये बंदा ठाठ से होगा। जब सांस कुछ बहाल होगा, सांस में सांस आएगा, पूछेगा तू कौन है? मैं याद नहीं है, मैं वो कुरान हूँ जो तू पढ़ता था, तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं। अब सुने, 9वां और आखिरी फायदा जो इसका बता रहा हूँ, बहुत फायदे हैं, मैंने इसके 9 फायदे बताए हैं। मैं जब मरेगा उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शामिल होंगे। मुर्शिद आप जो दुआ बताते हैं कि जो शख्स 25 या 27 बार पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, इस दुआ को पिछले रमजान में आजमाया, और फिर आजमाना जो शुरू किया, जहां भी आजमाया 100% दुआ का नतीजा निकला। हत्ता के मेरी एक कजन है जिसके माली हालात, घर के हालात बहुत खराब, हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा, शोहर कोई काम नहीं करता था। मैंने दुआ उसको लिख के दे दी, उसने भी ये दुआ पढ़नी शुरू की। अब 1 साल हो गए, उनके घर के हालात और माली हालात बहुत अच्छे हो गए हैं और बहुत बेहतर हो गए हैं। इस दुआ के फायदे इतने हैं इस दुआ के फायदे, और इतने इस दुआ के कमालात हैं। आका का फरमान है, जो ये दुआ पढ़ता है अल्लाह पाक उसको इतना मुस्तजाब दावत, इतना कबूलियत वाला बनाता है। गौर से मेरी तरफ देखो जरा अल्लाह वालो, इतना उसको सहबे कबूलियत बनाता है कि उसके जरिए से मखलूक को रिस्क मिलता है, और मुंह पे हाथ फेरने से पहले अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। और जो अल्लाह से मांगता है मिलता है। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि, इतना मिलता। 129 बार सूरत कौसर को मैंने बे औलादी में बढ़ा आजमाया। 110 सूरत कौसर को, 129 दफा सूरत कौसर को मैंने दुश्मन में बढ़ा आजमाया। जो फैसला कर चुका है कि मैंने इसकी नस्लें मिटा देनी है, जो फैसला कर चुका है मैंने इसको तबाह बर्बाद कर देना है, जो फैसला कर चुका है कि मैंने इसको आखिरी दर्जे में तहस नहस कर देना है, 129 बार सूरत कौसर, और 129 बार सूरत कौसर को मैंने दीदारे मुस्तफा पे बढ़ा आजमाया, और 129 बार सूरत कौसर को मैंने हज उम्रा बार पे बढ़ा, और 129 बार सूरत कौसर को जादू आखिरी दर्जे का हो, जिन्नात न जाते हो, नजर बद बार लगती हो, इस पे बड़ा आजमाया।
اور 129 بار سورت کوثر قرضوں کے پہاڑ پہ بڑا آزمائے، اور 129 بار سورت کوثر بے اولادی پہ بڑا آزمائے، اور 129 بار سورت کوثر گھر ٹوٹنے کے قریب ہے، طلاق ہونے والی ہے، اس پہ بڑا آزمائے۔ میں نے یہاں تک الفاظ سنے ہیں، آپ نے بھی کبھی سنے؟ پہلے تھیلی تھی، اب تھیلے کی ضرورت ہے۔ پھر بول رہا ہوں، ذرا پھر سنیے گا، بڑا گہرا لفظ ہے، آپ کو اچھا بھی لگے گا۔ پہلے پیسوں کی تھیلی تھی، اب تھیلا۔ صدیوں سے بادشاہ بننے والے اس آیت، اس وظیفے اور اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے ہیں۔ صدیوں سے جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں، وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں۔ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جائے، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں، اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات۔ پوچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں۔ اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتے نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم تھے، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن گئی۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا، جو ان کا فرمان ہے، میں عرض کر رہا ہوں، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ اغننی بفضلک امن سوا، مجھے فضل، مجھے پتا ہے مولا میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔ وَأَغْنَنِي، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں۔ وَأَغْنَنِي، میں غنی ہوں گا اگر تو ہوں گا تیرے فضل سے، مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر ہوگا تیرے فضل سے، مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر تو ہوگے تیرے فضل سے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی۔ اس آیت میں، یعنی ان دو آیات میں غنا ہے، غنا ہے اس آیت میں، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت۔ ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا یہ کفایت ہے۔ 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کاک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کاک 3 کا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ فرمایا بس یہی ہے کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا ہے، بس یہی۔ کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے، مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی۔ کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، مخدوم نوح صاحب۔ ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر کو، یاد ہے، 121 بار حضور کا فرمان سنیں اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے اس آیت کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ کبھی دنیا میں کسی نے کرشمہ دیکھا کہ کوئی پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو؟ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اگر کوئی اس کو یقین سے پڑھے۔ میں نے کروڑوں کے قرضے، 84 کروڑ کا قرضہ تھا، ایک مل اونر کا بینک کا قرضہ تھا 84 کروڑ کا، اور سود پہ سود پڑ رہا تھا، سود پہ سود پڑ رہا تھا، اور میں نے اس کو کہا سب چھوڑ، فرض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ وہ نہیں چھوڑنے، فرض کے علاوہ سب چھوڑ
اور دن رات یہی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات سب چھوڑ اور ان آیات کو دن رات وضو بے وضو سارا گھر ہر حالت میں پاگل ہو کے پڑھ، پاگل 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 ہو کے پڑھ۔ کوئی کہے گا 84 کروڑ کا قرضہ کیسے اترا، کس طرح اترا اور کیسے ختم ہوا؟ اللہ جب چاہتا ہے غیبی نظام متوجہ کرتا ہے، اور جب رب کی چاہت دور ہوتی ہے ہر گلی بند، ہر راستہ بند، ہر دروازہ بند، ہر دوست دشمن، اور ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں جب راستے بند ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث نے تو فضائل صدقات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، صحابہ کرام نے اپنے تجربے بتائے کہ جب ہم اس کو پڑھتے تھے غنیمت زیادہ ملتی تھی، غنیمت زیادہ ملتی تھی، اور جو شخص اس کو پڑھے گا رزق اس کی طرف ایسے آئے گا جیسے بارش ہے۔ اور جادو اور لا علاج بیماریاں، ہمارے وہاں اسٹیشن لاہور کے اسٹیشن کے ساتھ ایک ہمارے مخلص ہیں بابا جی، کہنے لگے میں صبح سیر پہ فجر کے بعد نکلتا ہوں، ساتھ لاہور کا بڑا ہے ہسپتال ہے میو ہاسپٹل، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں اور میں لوگوں کی عیادت کی نیت کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے جو کسی کی عیادت کرے گا، اگر صبح جائے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اگر شام جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتہ دعائیں مغفرت کرے گا۔ کہا کہ یہ نیت کر کے میں پڑھتا جاتا ہوں اور وہاں لوگوں کے جا کے نا کانوں میں پھونک مارتا ہوں، یہی کہا دوسرے دن آتا ہوں تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہاں گیا، اور کہا کہ کبھی میں دیر بھی ہو جائے یا کوئی سفر حضرت سے میں نہ جا سکوں تو لوگ مجھے تلاش کرتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہاں گیا، کہ اس کی پھونک مارنے سے بستر کے بیڈ خالی ہو گئے اور ڈاکٹر کہنے لگے آپ تو بہت اچھے ہیں، بس یہ دوائیں ہیں گھر کھاتے رہیں، آپ چلے جائیں۔ کہا کہ لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یقین کی طاقت کے ساتھ پھونک کانوں میں اس وظیفے کی، کہتے ہیں بچہ میرا تنگ کرتا ہے اور بچہ روتا خوش ہے چپ نہیں ہوتا، یا بچہ شرارت کرتا ہے اس نے سارے گھر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، یا میرے گھر میں جادو نے انتہا کر دی ہے، یا گھر بیماریاں میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، یا گھر کے اندر جو کماتا ہوں لگ جاتا ہے، کملی والے کی قسم سے فائدہ اٹھا۔ آپ کوئی آخری چیز ہو نا، آخری چیز ہو آپ کا، آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، یا اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس آیت کے بارے میں، اس آیت کی تاثیر کے بارے میں اور اس آیت کے کمال کے بارے میں میرے کملی والے نے قسم اٹھائی ہے، میرے حضور نے قسم اٹھائی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو اسے یقین سے پڑھے گا آسمان پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ قسم ہے، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ اللہ والو، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ، یہ قسم ہے اور اس قسم کی طاقت اور تاثیر ہے اور اس قسم کا کمال ہے، عجیب چیز ہے۔ اور جنہوں نے 121 بار صرف مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے کی پہلی پیر کے دن عشاء کے بعد بس 121 بار، میرے پاس اتنے نتائج ہیں جنہوں نے یہ پڑھا، بس مہینے میں آپ کو اپنی نسلوں کے رزق، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا چین، اپنا سکون، اپنی راحت، اپنی برکت، اپنی خیریں، اپنی حفاظت، اپنی کفایت، اپنی کفالت، اپنی اللہ کی مدد کے لیے آدھا گھنٹے کا بھی اپنے لیے وقت نہیں آپ کے پاس، بتائیں ہے وقت ہے؟ یا وہی وقت ہسپتالوں میں، میڈیکل سٹوروں میں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ایمبولینسوں میں، مشکلات میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں، پریشانیوں میں گزارنے کا پروگرام ہے تو بتا دیں صرف مہینے میں۔ عجب چیز ہے، عجب چیز، 84 کروڑ کا قرضہ اتر گیا صرف ہر مہینے 121 بار۔ اب اللہ کر درود پاک، بڑا دھیان، بہت توجہ، بہت لجاہت، دل کی کیفیت، اندر کا درد اور اندر کی کیفیت اور اندر کے سوز کے ساتھ صرف ہر مہینے 121 بار۔ اگر جگہ اور وقت ایک ہو، جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر مزہ یہ اور ہے، پھر طاقت یہ اور ہے، مجبوری ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو، جسے کہتے ہیں زمان اور مکان کی قید، یعنی ایک ہی زمانہ، ایک ہی وقت ہو، اور اگر نہ بھی ہو تو اس عمل کو نہ چھوڑیں لیکن ڈوب کے پڑھیں۔ اور یہ آیت اگر یاد نہیں ہے نا، آج کے بعد ہمت کر کے ان 4 آیتوں کو یاد کر لیں، 4 آیتوں کو یاد